السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین. آج الحمدللہ شیعہ کی 8 کتابوں سے ثابت کروں گا کہ حضرت امام حسن حسین نے حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. 8 کتابوں سے. یہ ہے میرے سامنے شیعہ کتاب معجم الرجال. میں بیعت کی بات کر رہا ہوں, صلاۃ و دور کی بات ہے. معجم الرجال الحدیث السید الخوئی کا ہے, جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 97. حضرت معاویہ علیہ السلام نے خط لکھا تو حضرت امام حسن حسین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دیگر شیعہ اور قیس بن سعد عبادہ انصاری شام پہنچے. حضرت امام معاویہ علیہ السلام نے خطبہ کیا, فرمایا اے حسن قم فباعیا, حسن اٹھیں اور بیعت کریں. کس کی؟ میری, امام امیر معاویہ علیہ السلام کی. پھر حضرت امام حسن اٹھے اور آپ کی بیعت کی. پھر حضرت امام حسن نے حضرت حسین علیہ السلام کو فرمایا اور پھر امام حسین اٹھے, حضرت امام حسن کے کہنے پر حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اس جاہل نے ثابت کر دیا کہ اس کو نہ حدیث پڑھنا آتا ہے, نہ حدیث سمجھنا آتا ہے, نہ اس کو بولنا آتا ہے, نہ اس کو کسی چیز کی جو ہے نا کوئی بات نہیں آتا ہے. فون کے سامنے بولتا ہے, بھوکتا ہے, جو بھی ہے کرتا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے بیعت کی تھی معاویہ کی, اور شیعہ حدیث جو معجم رجال الحدیث سید خوئی کی کتاب ہے وہاں سے حوالہ دے کے کہتا ہے یہ دیکھو, اور ایک اور دو اور بھی اس نے حوالے دکھائے ہیں. پہلی بات یہ ہے, شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد والیوم 2 میں کہتے ہیں کہ حسن علیہ السلام offered معاویہ peace with conditions not بیعہ. تو ہمارے علماء کہہ رہے ہیں کہ بیعہ نہیں تھا. بہار الانوار علامہ باقر مجلسی والیوم 44, there was no بیعہ نہیں تھا. In fact it says حسن علیہ السلام retained the right to leadership, کہ حکومت جو تھی نا, rulership, he kept that with himself and there was no بیعہ. So that's 2 Shia scholars. سنیز تاریخ طبری, تمہارا عالم طبری کہتا ہے کہ حسن علیہ السلام نے معاویہ کو کبھی بھی نہیں حکومت دی اور کبھی بھی نہیں امیر المؤمنین مانا. اچھا, بدایہ و نہایہ ابن کثیر, حسن علیہ السلام نے معاویہ کو بیعہ نہیں دی. اچھا, کیا اس نے کیا؟ یہ لکھا ہوا ہے it was a peace treaty with specific clauses. تو یہ جو 4 حوالے ہیں, 2 سنی 2 شیعہ, چاروں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت نہیں تھی, صلح تھی. اور یہاں پہ ذہبی تمہارا سیار اعلم النبلا, امام حسین علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں معاویہ کی خلافت کو مانا اور نہ کبھی انہوں نے معاویہ کو بیعت دی. تو یہ لو, اب دیکھتے ہیں جو اس نے حدیث دکھائی ہے. یہ دیکھیں, یہ معجم رجال الحدیث والیوم 15 پیج 97. اس پہ نا 3 لوگ ہیں اسناد میں جو مجہول ہیں, اس کو یہ بھی نہیں پتا آگے سے بھونکی جا رہا ہے. پہلا جبریل ابن احمد, وہی کتاب جو تم دکھا رہے ہو, معجم رجال الحدیث والیوم 15 پیج 153. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل ابن احمد has not been authenticated. یہ مجہول ہے روایت میں. مفید من معجم رجال الحدیث پیج 101 by محمد الجوری, جبرائیل ابن احمد, he is listed in the رجال of شیخ توسی as unknown. اچھا, وہی کتاب معجم رجال الحدیث سید خوئی والیوم 4 پیج 352 and 353, جبرائیل ابن احمد, the reliance of early scholars on a person does not necessarily indicate his authority or goodness. It is possible that their reliance was based on the assumption of inherent justice. تو یہ پہلا جو ہے, پہلا راوی مجہول ہے. اس کے بعد ایک اور ہے اس میں, فضل, جو محمد بن رشید کا غلام تھا, اس کی بھی کوئی authentication نہیں ہے. اور تیسرا محمد ابن عبد الحمید, وہ بھی unknown ہے according to سید خوئی. Now, I'm going to flip this over into English just because the majority of the people that listen to me are English. I'm done with this fool anyway. We have a verse in the Quran in Surah Mu'minun chapter 23 verse 71. And it says, and had the truth submitted to their desires, surely the heavens and the earth and whoever is in them would have been corrupted. If what? If the truth submitted to falsehood. So that shows that the Quran is saying what? Truth can never submit to falsehood. Bukhari has a narration, as you can see here, that the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi took al-Hasan alayhi salam and said, he is a sayyid, a master, a chief. And then he said, and I hope that Allah will help him bring about reconciliation between 2 Muslim groups. So this shows that Hasan alayhi salam is an imam, a sayyid, a chief, and the walking embodiment of truth. However, Muawiyah is the epitome of batil, of falsehood. If Hasan alayhi salam would give bay'ah to Muawiyah, if, right, in the sense of recognizing the legitimacy of him being a khalifa, then it would be an act of truth following falsehood, which the Quran deems as corruption. So it's not something that is possible. Also, bay'ah is a pledge of loyalty, acknowledgement of legitimacy, and submission to the will of the leader.
Imam Hassan alayhi salam never did any of these three. And finally, if bay'ah was given hypothetically, then what was the purpose of a peace treaty? When you give somebody bay'ah, you're submitting to the other party, right? A peace treaty is not needed if you've already submitted to the other party. The fact that there was a peace treaty that was done shows you that there was no bay'ah given, and in fact, it was just a stipulated contractual agreement, which Muawiyah broke every single stipulation of the treaty anyway. जिसमें लिखते हैं जिब्रील बिन अहमद और दसना मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद अल अत्तार अल कूफी फजल गुलाम मोहम्मद बिन राशिद